الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعت عليا مظهر الأجائب تجده من لك في النوايا كلهم من رب سيدي بيالي صلوات الله صلوات سارے دل کے بلندار دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دعوت نہیں امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سکھائیں جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہیں وہ گھر جو حسین بادشاہ کی نوکری سے وابستہ ہے میرے اللہ میں سب کی دعائیں نہیں جانتا یہ جو ہاتھ بلند ہیں سفیر حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی بات میرے اللہ ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی دیانت فرما بہت سارے مل کے بندہ احتشام صاحب بیمار ہے دعا کرو مالک کو بھی شفا کاملہ عطا ایک کسی بھائی کا حکم ہے نیاز حسین پرزور اپیل ہے کہ سرکار عباس کا حملہ سنائیں انشاءاللہ زندگی ہے تو اس عشرے میں کسی دن آج تو نہیں لیکن وعدہ ہے میں پڑھ دوں گا ایک کسی صاحب نے بھیجا ہے جی کل آپ نے جو روایت پڑھی ہے کس کتاب میں ہے سراج غم کتاب کا نام ہے یہاں سے روایت پڑھی ہے میں نے صلوات سارے پڑھ دیں کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا شاباش شاباش سلام تمہارے بولنے کو شاباش بالکل میری قیمت ہو گئی کبھی محمد کی میم لکھنا توقع سے 1000 گنا اچھا سنا ہے کل تم نے اور میں جیسے جیسے مجھے سنتے چلے جاؤ گے یہ میرا اپنا مزاج ہے میں مشکل ہوتا جاؤں گا یہ تھوڑی سی پریشانی تو میں رہے گی جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں انہیں تنگ کرتا ہوں یہاں میں جیسے جیسے مجھے سنتے آؤ گے ویسے ویسے میں مشکل پڑھتا ہوں گا کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شہ مشرقین پڑھنا میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں ڈھونڈتا ہوں شوکت میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شہ مشرقین پڑھنا میں حسن کے سارے زاویوں کو میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں ڈھونڈتا ہوں شوکت میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا یار نیاز بیگ میں آئے ہوئے پاکستان بھر کے حرالیوں اتنی خوبصورت داد دی ہے تم نے دل میرا حریص ہو گیا ہے ایک مشکل ربائی ہے میری یہاں تک آئی ہوئی ہے اگر تم جوان میری مدد کرو
میرا بھائی جان ایسے ہی نا، اگر میں اب نہیں پڑھوں گا تو ساری رات میں کڑواہٹ رہے ہے ذرا مشکل، اگر یہ لوگ میری مدد کریں گے، یہ بزرگ ہمیں یہ بھائی میرے ساتھ بولیں گے تو میں پڑھ لوں گا. ٹھیک ہے پڑھو صلوات مل کے لوں گا. وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے. آخری بندے تک اپیل ہے میری، جسے اعتماد ہو ماں نے ناظرین پڑھ کے دودھ پلایا ہے، میرا چوتھا مصرع ضائع نہ ہو جائے. وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے. ارے حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرے تو حسین. جیو میں آدمی والے ہو جیو زندگی ہو. سلام تواڈے بولن، سلام تواڈے بولن. حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کریں تو حسین. کل بار بار اصرار رہا، اس طرح تو نہیں نا کہ میں ایک ہی دن میں سارے حکم پورے کر دوں. انشاءاللہ 10 دن مسلسل میں آپ سے یہ نوکری ہے، جتنا مجھ سے ہو سکے گا. کل ایک صاحب اس بات پہ روٹ گئے، فون کرتے رہے، بھائی جان آپ سے عزاداری کے لیے فضائل کی نظم کہی تھی، آپ نے نہیں پڑھی. میں کل بس ذرا دیکھ رہا تھا کہ کیسے سنیں گے لوگ. اب میں اتنا مطمئن ہوں کہ اب میں سب کچھ دینی طور پہ اتنا اطمینان ہو گیا ہے. چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے، سوال شروع ہو جاتے ہیں. ماتم کیوں کرتے ہو؟ زنجیر کیوں چلاتے ہو؟ آگ پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ میں سوال کرنے والوں پہ حیران ہوتا ہوں. آنکھیں میری اپنی، آنسو میرے اپنے. اس مجمع میں اب مجھے یہ توقع ہے کہ عارف کے کوئی بندہ نہ بولے. بھائی جان یقین کیجیے گا یہ مجمع اتنا کلاس کا ہے، میرے اندر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں جو قیمتی بات کروں گا لوگ میرے ساتھ بولیں گے. آنکھیں میری اپنی، آنسو میرے اپنے. بلکہ میں کہتی ہوں میرے ماتھے پہ میرا عشق علی، تیرے ماتھے پہ آ کے شکن نکلی. میرے ماتھے پہ محراب عشق علی، تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے؟ اپنی آنکھیں میری، اپنے آنسو میرے، تیری آنکھوں میں ہے یہ چبن کی. اپنی آنکھیں میری، اپنے آنسو میرے، تیری آنکھوں میں ہے یہ چبن کس لیے؟ اپنا سینہ میرا، ہاتھ اپنے میرے، تیرے سینے میں ہے یہ دکھن کس لیے؟ یہ لفظ مشکل تھا، اسے پیچھے بیٹھے ہوئے سچ بتاؤ جو تم نہیں بولے تم نے ظلم نہیں کیا. تیرے سینے میں ہے یہ دکھن کس لیے؟ میرے پاؤں جلے نہ جلے تجھ کو کیا، میں جلوں نہ تجھے ہے جلن نہیں. بولو 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 جس نے میری آنکھوں کی تصرف میں آخری بندے تک بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہو، بولو جنہیں یقین ہے ماں نے نازلی پڑھ کے دودھ پلایا ہے. لفظ نہ کرو میرا، سارے سارے حلالین ہو کر علی کے. میرے پاؤں جلے نہ جلے تجھ کو کیا، میں جلوں نہ تجھے ہے جلن کس لیے؟ تجھے ہے جلن کس لیے؟ آگ پہ کر کے ماتم میں ہوں پرسکون. اس پہلے بزرگ سے لے کے آخری بندے تک شوکت ہاتھ مانگ کے منت کر رہا ہے. کوئی بندہ ایسا نہ ہو تو میری بات سمجھ کے چپ ہو جائے. آگ پہ کر کے ماتم میں ہوں پرسکون، میرے قبضے میں تسخیر کی باغ ہے. آگ پہ چل کے بھی مجھ کو کچھ نہ ہوا، تیرے سینے میں در اصلی ہے. جتنی بار حکم کرو. آپ سلامت رہے. آگ پہ چل کے بھی مجھ کو کچھ نہ ہوا. اگر آپ اجازت دیں میں یہ دہرانے کی بجائے 4 مصرے اور نہ پڑھ دوں. اگر آپ لوگ بولیں میرے ساتھ
4 اس سے بھی آگے کے مسئلے، ایک ہی وقت میں 2 معجزے اس آگ کے ہیں، ایک ہی وقت میں، قلم کار میں اور باقی لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قلم کار کو خون میں انگلی ڈبونی پڑتی ہے تب کہیں جا کے شعر ہوتا ہے، جو بندہ میرا شعر سمجھ کے چپ رہتا ہے مجھے دکھی کرتا ہے، بات سمجھ آئے تو بولتے چلے آؤ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں نوکری دے دوں۔ ایک ہی وقت میں 2 معجزے اس آگ کے ہیں، جو موالی ہیں وہ محفوظ نکل جاتے ہیں، دوسرا معجزہ اس آگ کا یہ ہے شوکت، جو نہیں مانتے گھر بیٹھ کے جل جاتے ہیں۔ بالکل میں مطمئن، بالکل میں مطمئن، بالکل میں راضی ہوں، بالکل میں مطمئن ہوں، جیووں نے آج لے گا دے سخی کو انوستا رکھے چوندے رہو خوشی جیو جو نہیں مانتے گھر بیٹھ کے جل جاتے۔ نظم میں پڑھوں، کیسٹ ہو رہا ہے، کیسٹ لے جاؤ، نظم مجھ سے کاپی کروا کے لے جاؤ۔ اگر اس معاشرے میں ہونے والے ہر سوال کا جواب نہ ہو، نہ سننا مجھے، کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، اسکول کالج یونیورسٹی لائف گزارنے والے عزیزان کی منت کر رہا ہوں، وہ ضرور نظم سنیں، ان کے لیے اس میں حوالے ہیں، اس میں بحث ہے، اس میں آیتوں کے ترجمے ہیں، اس میں حدیثوں کی بات ہے، اس میں تاریخی واقعات ہیں، اس میں فطرت کے تقاضے ہیں، اس میں عقل کا عنوان ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک نظم میں اکٹھی کر لینا واجب بڑا مشکل کام ہے۔ یہ سب میں ممبر دعویٰ کر رہا ہوں، یہ نظم اسکول کالج والے عزیز ضرور سنیں، جنہیں اسکول کالج یونیورسٹی جا کے گراؤنڈ جا کے جاب پہ جا کے بحث کرنی ہے۔ باقی بزرگوں سے بھی اپیل ہے، میں ایک مضبوط عزاداری پہ نظر پڑھ رہا ہوں، یہ مولوی کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا۔ ہاں شکریہ، جس بندے نے بھی اس پنڈال میں کہنے کو پہ مجھے داد دی ہے اس کا شکریہ۔ یہ مولوی کہنے کو تو خیبر خندق سن کے داد دینا کوئی ڈبلا کام نہیں، اے سنو تو میں پڑھتا ہوں، یہ مولوی کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا، اورنگ ابا پوش میں دھندہ ہے عمل کا۔ بالکل میں کامیاب ہو گیا، میں اپنی گل سلجھان کامیاب ہو گیا۔ یہ مولوی کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا، اورنگ ابا پوش میں دھندہ ہے عمل کا، ابلیس کی گردن میں بھی دھندہ ہے عمل کا۔ آج کے 15 منٹ یا 10 منٹ میں پہلی بار تکلیف ہوئی ہے مجھے، جو عزیزان جن سے مجھے توقع تھی وہ نہیں بولے۔ یہ مولوی کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا، اورنگ ابا پوش میں دھندہ ہے عمل کا، ابلیس کی گردن میں بھی دھندہ ہے عمل کا، بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا، بازار قیامت میں پاکستان کے مرکزی شہر کی مرکزی امام بارگاہ میں نیاز بیگ میں اتنے بڑے پنڈال میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، کم از کم 10-15 کتابیں شیعہ مذہب کی اس بات پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا، بازار قیامت میں تو اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینے کے لیے میرا ساتھ دینا، بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا۔ معاشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بھلی ہے وہ جنس فقط عشق حسین نے بنایا۔ جی سارے آخری بندے تک ذاکر کہتا ہے نعرہ لگاؤ، ذاکر کہتا ہے داد دو، ذاکر کہتا ہے بولو۔ کبھی کبھی مومن کو عجیب لگتا ہے یار بار بار داد کا تقاضا، تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ علی کے فضائل پڑے جا رہے ہو، تم آپس میں بیٹھ کے خوش ہو کے ذاکر کو داد دے رہے ہوتے اور جبرائیل اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے شریف ماں کے بیٹے۔ یہ عزت کی بات نہیں، یہ خوشی کی بات نہیں، جبرائیل دوسرے فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے شریف ماں کی اولاد ہے، نیک ماں کے بچے ہیں۔ معاشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بھلی ہے وہ جنس فقط عشق حسین ابن علی۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ہاں جو بندہ اس کافی پہ بولا، اس طرف پہ بولا، شوکت رضا اس کا محسن، شکر گزار ہوں شوکت کا محسن۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے۔ کیا کہنے بھائی جان، کیا کہنے تیرے بولنے کے،
کیا کہنے میں سننے کے؟ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، یہ ہاتھ علم پہ میرا، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں جو مصرع میں نے پڑھا ہے۔ اس سے پہلے یا مجھے انجولی کراچی میں اس مصرے کی اتنی بڑی داد ملی ہے یا آج ملی ہے، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں، ورنہ اتنا مشکل مصرع ہے لوگ سن کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ آپ بزرگ جی ہیں، یہ جوان جی ہیں، یہ حلالی چہرے سلامت ہیں، حسین کی اماں ان پر آتی ہیں۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ اگر یہ چاروں مصرے آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو پھر ایک فیصلہ کرتے ہیں، انوار تراشے تو بولو عزادار بنائے، اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے۔ تخلیق کی ترتیب میں ہے 4 عناصر۔ چلو تھی بولو نہیں، میں دسو میں کی کراؤں، کتنے جاؤں میں درجہ میں کی کراؤں۔ تخلیق کی ترتیب میں ہے، کن چیزوں سے مل کے بنا انسان؟ شاباش، آنکھ، پانی، ہوا، مٹی۔ مٹی نہیں، مٹی، ان 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے انسان۔ دنیا کے کسی علامہ سے مجھے کہلوا کے لکھوا کے لے آؤ یہ 4 ہی دیا ہے۔ کوئی علامہ، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی ٹیچر، کوئی بھی بڑا آدمی لکھ کے دے دے یہ 4 ایک ہے نا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ البتہ ان میں سے ایک کا مزاج اور ہے، 3 کا مزاج۔ نہیں میری بات نہیں سمجھ آتی تو میرے سامنے بیٹھنا پڑے گا تو بولنا تو پڑے گا، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں پڑھ ہی کر سکتا ہوں جب میرے سامنے بول رہا ہوں۔ ایک کا مزاج اور ہے، 3 کا مزاج۔ ایک کے مزاج میں امانت ہے، 3 کے مزاج میں خیانت ہے۔ ایک کے مزاج میں امانت ہے، 3 کے مزاج میں خیانت ہے۔ جادو ہے وہ جو سر چڑھ کے بولے، میں دلیل دے رہا ہوں، آگ میں کچھ ڈالو گے جل جائے گا، پانی میں کچھ ڈالو گے بہہ جائے گا، ہوا میں کچھ ڈالو گے اڑ جائے گا۔ صرف تراب کا یہ مزاج ہے، سمجھ ڈالو گے شجر نہیں۔ اور میرا پڑھ لکھا مجمع، میرا ایک عام مجمع، اس مجمع کو کئی ماہ لاہور بولتے ہیں، شہر لاہور کا چلو کا مجمع ہے اور آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں۔ میرا کوئی لفظ ایک سیکنڈ ضائع نہیں ہوا میرا آپ سے، اور میں کل کے نشے میں ہوں اب تک، ایک لفظ میرا ضائع نہیں ہوا۔ سلام میرے اس مجمع میں، یہ میرے شہر کی، میرے لاہور کی کریم میرے سامنے بیٹھی ہوئی، سمجھ ڈالو گے شجر ملے گا۔ جب تراب کا یہ مزاج ہے پھر ابو تراب، جب تراب کا یہ مزاج ہے پھر ابو تراب کا کیا مزاج ہوگا؟ تخلیق کی ترتیب میں ہے 4 عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر۔ میرے جانے کے بعد بحث ہوگی یہ کیا پڑھ دیا، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان سے مل کے بنا انسان۔ آگ کسی دن میں مجلس میں آ، میں تجھے بتاؤں ان 4 کا حسین سے کیا تھا، بسم اللہ کرا۔ کسی دن مجلس میں آ، میں تجھے سمجھاؤں ان 4 کا حسین سے کیا تعلق ہے۔ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب۔ یا علی اب اتنی مشکل بات شروع ہو گئی ہے،
پانی بیٹھنے والی بات کرو بھائی. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب. ایک لمحے کے لیے تیری توجہ ہٹ گئی، میری محنت ضائع ہو جائے گی. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب. نوحے کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب، پر سے عذابی خاک پہ بچتا ہے روز و شب. چاروں پہ راج ہے تو شہ مشرقین کا، در اصل زندگی پہ ہے قبضہ ہو رہا ہے. دعا کرے دے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے غریب. چاروں پہ راج ہے تو شہ مشرقین کا، در اصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا. تخلیق کی ترتیب میں ہیں چار عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر. اس بات سے ہیں صاحب اسرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر. خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر. لاہور والوں، نیاز بینگ والوں، شوکت رضا شوکت ممبر پہ باوضو نماز پڑھ کے تم سے وعدہ کر رہا ہے اس سیکل کے بعد، اس مصرے کے بعد میں داد نہیں مانوں گا. تمہاری مرضی آئے بولنا، تمہاری مرضی نہ آئے نہ بولنا. اب تک جو داد ہو گئی میں اسی پہ راضی ہوں. اس مصرے پہ واجب نہیں عورت سمجھ کے بولو. تم اس دروازے کی قسم، اس در کی قسم، اس ماحول کی قسم یہ مصرا سمجھ آ جائے، اتنا بولنا کہ میں سمجھوں میرے مصرے کی قیمت ہو گئی. خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر، نہ آگ نہ مٹی سے، نہ پانی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی. ہاتھ اونچے ہزاروں برس، نہ آگ نہ پانی سے، نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی. دعا سے کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ. آؤ ماتمی سر اٹھاؤ، کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ. نہ بغض نہ الحاد نہ اوہام نہ کینہ. نہ میں اس طرح پھر پڑھتا ہوں، میں جلدی میں پڑھ گیا. یہ نہیں کہتا آپ کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ وعدہ ہو چکا ہے، اب داد مانگنی نہیں آپ سے جیسے بے نیازی برتے ہیں آپ. کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ. نہ بغض نہ الحاد نہ اوہام نہ کینہ. ایک لفظ ہے مدینہ، کیا معنی اس کے؟ شاباش، شہر. اب اس کا استعمال دیکھنا ہے. بولنا اب تم پہ اپنی مرضی پہ ہے، میرے حصے کی آج شداد ہو گئی، میں مطمئن ہوں. کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ. نہ بغض نہ الحاد نہ اوہام نہ کینہ، چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ. جیو جیو تواڈیاں جوانیاں سلامت، تواڈیاں جوانیاں سلامت. جی میں نوکر، نہ بغض نہ الحاد نہ اوہام نہ کینہ، چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ. شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ. نہیں، یہ بات تو آپ سے طے ہو گئی ہے کہ میں ابداد نہیں مانگوں گا. ابداد نہیں مانگتا. سچ بتاؤ، حسین کے کسی دشمن کو یہاں رہنے دیتے؟ اور جوان دوستوں آدمی ہو، حسین کے کسی منکر کو یہاں رہنے دیتے ہو؟ ہر دور میں ہر مولوی نے اعتراض کیا ہے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا. ہاں، اپنے پرائے دونوں نے اعتراض کیا. جی ماتم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. تو نے کبھی ماتمی سے پوچھا ہے ماتمی کی مجبوری کیا ہے؟ ماتم سر پہ بھی ہوتا ہے، ماتم سینے پہ بھی ہوتا ہے، ماتم بازو پہ بھی ہوتا ہے، ماتم یہاں ران پہ بھی ہوتا ہے. یہ میں ابھی حیدرآباد دکن انڈیا پڑھ کے آیا ہوں. قسم دے لو، اتنا ماتم کرتے ہیں بازو پہ، ایک گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا ہے، پھر ماتم بس کرتے ہیں. تو نے تو بس ماتم سینے پہ دیکھا ہے، لیکن پوری دنیا میں جو ماتم سینے کا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. ہر ماتمی سینے پہ ماتم ضرور کرتا ہے. مولوی تو اپنا ہے یا پرایا؟ ایک بار اس ماتمی سے پوچھ تو صحیح، اس کی مجبوری کیا ہے؟ یہ ماتم کرتا کیوں ہے؟ کس طرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ. نہ بغض نہ الحاد نہ اوہام نہ کینہ، چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ. شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ،
سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی۔ جو ماتمی ہو وہ بولنا حیدری۔ آخری بندے کو سلام میرا، یہ جو کھڑے ہوئے سڑک میں سن رہے ہیں، سلام تمہیں شوق کر رہا ہے۔ نعرہ جب پہ نہیں، یا لگاؤ نہیں یا مل کے۔ جیتے رہو، سلامت رہو، جوانی میں سلامت رہو۔ سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے، سینے میں ہے دل۔ بولے نا میرے ساتھ، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ۔ ماتمی بولو، ماتمی بولو۔ جو جوان بیٹھے ہوئے ہو ماتمی، جہاں جہاں کھڑے ہوئے ہو جوان ماتمی جو ماتم کرتے ہو، وہ ضرور بولو میرے ساتھ۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ۔ زندگی ہوگی مولا کو سلامت رکھے۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ۔ طویل بھائی مجھے نہیں دیکھنا ایک لمحے کو، اس کراؤڈ کو دیکھنا ہے، اور میں ممبر پہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، ایک بندہ یہ کہہ دے، علی کی قسم، علی کو گواہ بنا کے کہہ دے، بولنے کو دل نہیں آیا، میں قلم توڑ کے چلا جاؤں نیاز بیگ، آج کے بعد شعر نہ کہوں۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ۔ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماشا۔ جسے علی کا نام آتا ہے وہ ضرور رہے ماں کی عزت کے لیے حیدری۔ سارے بولو جی جتنی بار آپ حکم کریں۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، ہائے ہائے اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ۔ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماشا۔ ہاں آگ پہ ماتم میں ہے پنہاں یہ سلیقہ، پنہاں چھپا ہوا۔ ہاں آگ پہ ماتم میں ہے پنہاں یہ سلیقہ۔ لذا میری مائیں پڑھنے دو، خاموشی سے سنو، خاموشی سے بیٹھو۔ ہاں آگ پہ ماتم میں ہے پنہاں یہ سلیقہ، ہے نار جہنم کو بجھانے کا طریقہ۔ دعا کر یار یہ گالوں کی ہوگی۔ ہاں آگ پہ ماتم میں ہے پنہاں یہ سلیقہ، ہے نار جہنم کو بجھانے کا طریقہ، ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا۔ یہ مصرع مشکل تھا، اتنے بڑے پنڈال میں یہ مصرع مشکل تھا۔ ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا، دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملیکہ۔ دیتی ہے دعائیں۔ نہ میں نے کسی مجتہد سے پوچھا، نہ میں نے کسی مولوی سے پوچھا، نہ میں نے کسی حجت الاسلام سے پوچھا، نہ میں نے کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی ہے، میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ میں اس مولوی کو ضرور مانتا ہوں جو علی والا ہو،
ہاں، میں اس مولوی کی ضرور عزت کرتا ہوں جو علی بادشاہ کو مانتا ہوں، لیکن میں نے مولوی علی سے لینا ہے، علی مولوی سے نہیں لینا۔ ہاں، میرا اپنا معیار ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، کتاب پڑھنے کا۔ ہاں بالکل، میں مجتہدین کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں مجتہد کو بھی اسی علی کے پیار والی کسوٹی میں دیکھتا ہوں۔ اپنا اپنا سٹائل ہے سوچنے کا، اور یہ نیاز ویز جیسے اتنے بڑے کراؤڈ میں اعلان کر رہا ہوں، جتنی توضیع تمہیں اکٹھی ہو سکے تم سے پڑھ لینا۔ ہر توضیع میں پہلا مسئلہ تمہیں یہی ملے گا، شیعہ مذہب میں مجتہد ہونے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، اور حلالی ہونے کے لیے علی والا ہونا ضروری ہے۔ یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ بالکل کھلی عقل کی کسوٹی کی بات ہے۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ میری سمجھ میں آئی ہے، تمہاری سمجھ میں آئے ضرور بولو، تمہاری سمجھ میں نہ آئے بالکل نہ بولو، آج نہ بولو، کل نہ بولو، کبھی نہ بولو۔ اپنے حصے کا رزق میں نجف سے لیتا ہوں، کوئی ڈر نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں عقیدے پہ، کھلے لفظوں میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ ماتمی ماتم کرتے ہیں، ماتم کر کے باہر نکلتے ہیں، آگ پہ ماتم کر کے باہر نکلتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے آگ کا نشان ہوتا ہے۔ میں شوکت رضا شوکت پڑھ رہا ہوں، یہ کیسے ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں دیتی ہے دعائیں، ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا، دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملکہ۔ پہلی بار 45 منٹ میں بزرگوں کی منت ہے، جوان شاید پیچھے رہ جائیں، بزرگ مہربانی کریں گے۔ دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملکہ۔ میں کہہ رہا ہوں جو نقش عزادار کے قدموں کے تلے ہیں، منکر کی جبینوں کے نشانوں سے بھلے۔ اپنا اپنا معیار ہے، اپنا اپنا معیار ہے، پتہ نہیں۔ جو نقش عزادار کے قدموں کے تلے ہیں، منکر کی جبینوں کے نشانوں سے بھلے ہیں۔ سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک مصرے میں 2 بار نظر تھا، تو نے نظر ہی نہیں کی۔ سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا، سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا۔ موسم تو کبھی دیکھنا توحید نگر کا، مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا۔ مولوی تو سمجھے نہیں اس واسطے کالا ہے غلاف اللہ کے گھر کا۔ توحید پر استار ولی ابن ولی ہے، اللہ بھی عزادار ہے حسین ابن۔ توحید پر استار ولی ابن ولی ہے، اللہ بھی عزادار ہے حسین۔ دنیا کا کوئی اور اجتماع دکھا دو، دنیا کا کوئی اور اجتماع دکھا دو جہاں اتنے اطمینان سے مستورات آتی ہیں، اتنے اطمینان سے یہ آئی۔ کیوں؟ انہیں سکون ہے، ہم جہاں جا رہی ہیں نا وہاں چادر بیٹھا ہے۔ بس میری مائیں میں مصائب پڑھ رہا ہوں، اب آواز نہ آئے، سختی سے منع کر رہا ہوں۔ یقین ہے انہیں جہاں ہم جا رہی ہیں نا وہاں چادر محفوظ ہے۔ مولا دا نام انہوں پڑھن دے، چلو مجھے دیکھو، تسلی سے بیٹھی ہے نا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پتہ ہے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ماں کا بیٹا بیٹھا ہے، کسی بہن کا بھائی بیٹھا ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے روتا کیوں ہے؟ ظالم، تو تاریخ انسانیت میں کوئی تو اور مثال دکھا اس طرح کہ میں تو نے لوٹا ہے علی کے لیے۔ کیا لوگ ہو یار، حسین کی عزت کی قسم ہے۔ یہ علم والا گواہ ہے، میں کل بھی ساری رات کی سوچتا رہا ہوں کیا مجمع ہے نیاز بیگ کا، انتظار میں ہوتے ہیں لوگ آنسو کب آئے، بس بات شروع ہو اور حسین کی اماں تجھ پر راضی ہے۔ اور تمہیں ایک مصرع میں نے پڑھا ہے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا۔ بابا جی یہ آنکھیں نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے نہ پڑھا ہو، 1 2 3 4 5 6 علم ہے، علموں پلے کھڑا ہوا ہو۔ باپ سے کہا محمد کی بیٹی نے، بابا یہ کیسا بچہ ہے؟ بابا یہ بچہ مجھے کہتا ہے یا اماں ہو انا ابنو کے اچھان،
اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. کوئی منت نہیں، رونا ہے تو رو پڑ جاؤ. بابا یہ بچہ مجھے کہتا ہے انبنوں کے اوریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں. تیری بہنوں نے سب میں نوجوان مرشد جتنے سید کا شعر ایک چھوٹا سا سخت جملہ پڑھنے لگوں. بابا یہ بچہ مجھے کہتا ہے انبنوں کے اوریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں. اب بانیان سے بھی اجازت، جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں. سیدوں سے تخصیص سے جو سیدادیاں بیٹھی ہیں، میں تمہارے نوکر کی اولاد ہوں، مجھے معاف کر دینا. بابا یہ کیسا بچہ ہے؟ کہتا ہے انبنوں کے شوقان، اماں میں تیرا پیچھا ہوا بیٹا. بابا یہ بچہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہتا ہے انبنوں کے شوقان، اماں میں تیرا پیچھا ہوا. یہ کھرل کرتے ہیں کسی چیز کو، اسے صحت بولتے ہیں عربی. اماں میں تیرا پیچھا ہوا بیٹا ہوں. محمد نے بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا اور آہستہ سے کہا تیرا یہ بیٹا کربلا کے جنگل میں تنہا مارا جائے. تو مرد ہے نا، تجھے سمجھ نہیں آئی. یہ کسی ماں سے پوچھ، مجھے کہا جائے نا تیرا بیٹا مارا جائے گا، پھر اس ماں سے پوچھ اس کے دل پہ کیا قیامت گزرتی. میں نے آرام سے کہہ دیا، تو نے آرام سے سن لیا، سڑک کیوں کی؟ بابا آپ لوگوں کو کہیں گے نہیں، اسے کچھ نہ کہو. محمد نے کہا میں نہیں ہوں گا. آئندہ سے کہا بابا اس کا باپ تو شیرے ہوتا ہے. محمد نے کہا علی بھی نہیں ہوگا، علی بھی نہیں ہوگا، علی بھی نہیں ہوگا. آپ کے مسائل میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ رونا نہ آئے کوئی بات نہیں، رونے کی شکل بنانا ورنہ حسین کی ماموسی ہو جائے گی. نہ رونا آئے کوئی بات نہیں، شکل ضرور بنانا. چادر اتار کے گلے میں ڈال کے باپ کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کے عزت کے دی. بابا جب بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے تو مائیں گھر سے باہر چلی جاتی ہیں نا. اور میری ماما اور میری بہنا ماتم کرو نا، کون حصے کا بینڈ پڑے گا. بابا جب بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے تو مائیں گھر سے باہر چلی جاتی ہے نا. بابا اگر آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، میں چادر سر پہ رکھ کے میدان چلی جاؤں گی. میں کہوں گی نہ مارو، میں نے چکیاں 20 ماتم کرنا. میں کہوں گی نہ مارو، میں نے چکیاں 20 کے بارہ. میں کہوں گی نہ مارو، اس کا ایک بال ٹوٹا تھا، میں کئی دن روتی تھی. محمد نے کہا تو بھی نہیں ہوگی. بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، میں بھی نہیں ہوں گی، علی بھی نہیں ہوں گے. اس کا بھائی حسن بچا لے گا. محمد نے کہا حسن بھی نہیں ہوگا. یہ علم ہے بادشاہ کا، اس علم کی عزت کی قسم ہے. یہ جملہ کا میں نے اٹھ کے ماتم کیا. لوگوں نے اللہ کرے مجھے سمجھ آ جائے. اب تک پوچھتی رہی ہے میرے بیٹے کو بچائے گا کون، میرے بیٹے کو بچائے گا کون، میرے بیٹے کو بچائے گا کون. سیدو میرا جملہ سمجھنا، جب یقین ہو گیا نا کوئی نہیں ہوگا، بچنے کی امید ہی ختم ہو گئی. چھوٹا سا ہو کر کے بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، علی بھی نہیں ہوگا، حسن بھی نہیں ہوگا. پھر میرے بچے کو روئے گا کون؟ بابا میرے بچے کو روئے گا کون؟ بابا میرے غریب کو روئے ماتم کرنا. بابا میرے غریب کو روئے گا کون؟ محمد نے کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، اس کے مرد تیرے مردوں کو روئیں گے، اس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، اس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی، اس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے. میں ممبر پہ کہا کرتا ہوں پتھر کا سینہ ہے اس بندے کا جو اس لفظ کو رو نہ سکے. جب محمد نے کہا نا یوں روئیں گے، باپ کے سامنے سر اٹھا کے دی. بابا پھر میں سچی ہو کے وعدہ کرتی ہوں اگر وہ میرے بچوں کو روئیں گے نا، ان کے بچوں کو کوئی تکلیف ہوگی تو میں رہوں گی. بابا تیری بیٹیوں کا پردہ سلامت، تیری بہنوں کا پردہ سلامت. اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے ہو. داڑھی والا سفید داڑھی والا کس رنگ میں رو رہے ہو؟ تمہارے ڈر سے نہیں پڑتے. قرآن کا واسطہ مسائل پہ شک نہ کیا کر. ذکر حسین کی قسم یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا بڑا مسائل ہے تو سن کے مر جائے گا. شک نہ کیا کر. بابا ان کے بچوں کو کوئی تکلیف ہوئی میں ہوں گی. رکھ علماء کے سر پہ قرآن، پورا لاہور بھرا پڑا ہے علماء سے. جاؤ ان سے کہا شوکت یہ روایت پڑ گیا، غلط تو نہیں؟
کوفہ کی ایک مومنہ روایت کرتی ہے، میں اپنے گھر سے اپنے بیٹے کی قبر پہ جانے کے لیے نکلی، راستے میں کہیں غریب حسین کی مجلس ہو رہی، یہ کہتی میں نے اپنے دل میں سوچا ہے تھوڑی دیر حسین کو روٹی پھر بیٹے کی قبر پہ چلی جاؤں گی، گنہگار ہوگا وہ بندہ جس نے اگر جملے میں ماتم نہ کیا، یہ کہتی میں حسین کو رو کے بیٹے کی قبر پہ آئی، میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جس کا کالا لباس ہے، سر پہ موت کی پٹی ہے، جس کا ایک ہاتھ پہلو میں ہے، میرے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے ہاتھ بھی پھیر رہی ہے، رو بھی رہی ہے، یہ کہتی میں نے قریب آ کے کہا بی بی تو بھول گئی ہے، یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں، اللہ کرے اس مجمع میں کسی کو میرا جملہ سمجھ آ جائے، یہ کہتی جب میں نے کہا نا تو بھول گئی ہے، اس بی بی نے کہا جو دل میں آئے کہو، یہ نہ کہو میں بھول گئی ہوں۔ پہلے بھی مجھے مسلمانوں نے دربار میں کہا تھا ماتم بطول تو بھول گئی ہے، آج تک میں رو رہی ہوں۔ آئے حسین دعا مانگ دعا مانگ دعا مانگ، کون کہتا ہے مجلس میں دعا قبول نہیں ہوتی؟ مانگ تو صحیح دعا۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ ہو گئے میرے حصے کے مسائل۔ پہلے بھی مجھے کسی نے کہا تھا بطول تو بھول گئی ہے، اب تم نہ کہو، اس نے کہا اچھا بی بی اگر بھولی نہیں تو تو جس کی قبر پہ بیٹھی یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ اس بی بی نے کہا اسے چھوڑ، تو بتا جسے تو رونے گئی تھی وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کیا وہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں بی بی میں تو کنیز ہوں، وہ تو بطول کا بیٹا، کہا پھر مجھے گلے لگا میں حسین کی ہوں، تم میرے بیٹے کو رونے گئی تھی، میں تیرے بیٹے کو رونے آئی ہوں، میں قرضہ نہیں رکھتی، میں بطول ادھار ماتم کرنا، میں بطول قرضہ نہیں رکھتی، میں بطول ادھار نہیں کرتی۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ظاہر ہے نیاز بیگ عزاداری کا کربلا ہے، صبح سے مجلسیں شروع ہوتی ہیں، رات گئے تک مجلسیں رہتی ہیں، دن بھر تیاری سنی ہے آپ نے، میں صرف ایک ٹکڑا بہن بھائی کے وعدے کا پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ شیعوں، سیدوں، غیر سیدوں، نیاز بیگ والوں، لاہور والوں، 28 رجب کو حسین بادشاہ کی حویلی میں ہر بیوی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے۔ بابا شاہ جی ممبر سے وعدہ ہے، میری گل سمجھ آ گئی، ان اپنے رج کے رونا ہے، ہر بیوی پریشان تھی، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے، مطمئن تھی صرف صبر۔ میں پڑھ چھوڑے میری گل سمجھی نہیں سمجھی، میں پڑھ گئی، مطمئن تھی صرف صبر۔ گھر کی کسی کنیز نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے کیا آپ بھائی کے ساتھ جائیں گی؟ علی کی بیٹی نے کہا اگر بھائی مجھے نہ لے گیا تو میں مر جاؤں گی، لیکن میرا شوہر بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، پتہ نہیں بھائی مجھے جانے دے نہ جانے دے۔ یہ بات کا کالم ہے، میں آج وہ بندہ وہ گھر تمہیں ملا سکتا ہوں نارووال میں، جس بندے نے آ کے مجھے مجلس سے پہلے کہا شوکت صاحب 7 سال ہو گئے میں بے اولاد ہوں، میرے لیے مجلس میں دعا کیجیے گا۔ یہ جملہ پڑھا میں نے نارووال، میں نے اس بندے سے کہا اب اولاد کی دعا مانگنا، سال 1.5 سال بعد اس نے مجھے بتایا جی مولا نے کرم کیا، اسی جملے پر میں نے دعا مانگی، علی کی بیٹی نے مجھے اولاد دی۔ خدا نہ خواستہ میری کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی ماں بے اولاد بیٹھی ہو، میں منت کر رہا ہوں اس جملے پہ ماتم بھی کرنا اور دعا مانگنا، اولاد کی ذمہ داری حسین کی بہن جانے، تمہاری اولاد جانے، جس جس کی جو دعا رکی ہو اس جملے پہ دعا مانگنا، اگلے سال تک دعا پوری نہ ہو شوکت کا میرے ایمان پکڑ لینا، اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے۔ علی کی کسی اور بیٹی سے میں نیاز بیگ پڑھ رہا ہوں، میں عام جگہ پہ نہیں پڑھ رہا، میں نام نہیں بتاؤں گا، میں دیکھوں گا کتنا معیار ہے تیرا۔ علی کی کسی اور بیٹی سے کسی کنیز نے کہا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں، آپ بھائی کے ساتھ جائیں گی؟ علی کی اس بیٹی نے کہا میں بھائی کے بغیر رہ تو نہیں سکتی، لیکن پتہ نہیں بھائی مجھے لے جائے نہ لے جائے، میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے، بھائی کو فوج کی ضرورت ہے، میں بے اولاد ہوں، میں نے سنا ہے کربلا میں پتھر کا کلے جائے تیرا۔ میں تو تھوڑے دروازے کا سکھی میں تو سہتا تھا میں نے اشارہ کیا نہیں سنے جاؤ، میں نوکر جاؤں کی بلا۔ علی کی اس بیٹی نے مولا اس فضل کو شفا عطا فرمائے،
علی کی اس بیٹی نے کہا میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے، بھائی کو فوج کی ضرورت ہے، میں بے اولاد ہوں، اللہ جانے بھائی مجھے لے جائے نہ لے جائے۔ کسی نے حسن کی بیوہ سے پوچھا بی بی کیا آپ جائیں گی؟ شہزادی فرمانے کا جس دن سے حسن کے جنازے سے دین نکلے نا، حسین مجھے بھائی نہیں سمجھتا، مجھے ماں سمجھتا ہے، لیکن میرا یتیم ہے، ہائے میرا یہاں ہے، میرا یتیم ہے، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے۔ کسی نے ام لیلا سے پوچھا بی بی آپ سفر پہ جائیں گی؟ فرمایا میں حسین کے بغیر رہ تو نہیں سکتی، لیکن میں نے سنا ہے جب بیٹوں کی شادیاں گھر پہ ہو سفر نہیں کرتے۔ میرا اکبر جوان ہے، میرے بیٹے کی شادی گھر پہ ہے، میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے۔ کسی نے رباب سے پوچھا بی بی آپ جائیں گی یا نہیں؟ اصغر کی ماں نے کہا ویسے تو حسین کا اعلان ہے، مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو، لیکن میرا 16 دن کا بچہ ہے، گرمی کا سفر ہے، عراق کا راستہ ہے، میں نے سنا ہے 3 دن سے پانی نہیں ملتا، پتہ نہیں حسین مجھے لے جائے یا نہ لے جائے۔ میں ممبر پہ حکمن کہہ رہا ہوں، جو بندہ اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے وہ اکبر کی ماں اور بہنوں سے معافی مانگے۔ بی بی کوئی جرم ہو گیا؟ کسی نے سغرا سے پوچھا، بی بی ہر بیوی پریشان ہے، کیا آپ جائیں گی؟ سغرا نے سر اٹھا کے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بابا۔ آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین۔ حضرت کی مکہ نے کہا بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا۔ قیامت آ گئی اس وقت مدینے میں جب عباس نے آ کے اطلاع دی حسین کا مولا قافلہ رک گیا، تیاری رک گئی۔ پر میں عباس آغاز سفر میں کہہ رہے ہو تیاری رک گئی کیوں؟ مولا میری مجبوری ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کا نام فہرست میں نہیں ہے، وہ محمل میں سوار ہے۔ میں تیری سغرا سے نہیں کہوں گا سغرا اتر، میں تیری سغرا سے نہیں کہوں گا سغرا اتر۔ بھائی جان اس ذکر کی عزت کی قسم ہے، مجھے رضویہ کراچی ایک مومن نے اٹھ کے مجلس میں کہا جو بندہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے اس جملے کے بعد اسے ساری زندگی روتے رہنا چاہیے۔ سنو گے میں اسے سغرا کا مقدر کہوں، اکبر کی غریبی کہوں، حسین کی مرضی کہوں، تقدیر کا لکھا کہوں، جس اکبر کے آسرے سے سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن تمہیں مت۔ کوئی پتھر دل انسان بیٹھا ہوا ہے جو اس جملے سے ماتم نہیں کر رہا، تمہارے تو حصے کا ہے تو بہنوں کے تو حصے کا ہے نا، پتا جو پڑھ رہا ہوں سغرا کی کلی لے دو ماتم کرو نا۔ حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار۔ بہن کے محمل کے نیچے آیا اکبر، بات نہیں کر سکا، اونچا رویا۔ ختم ہے، تو مرد ہے تجھے رونا نہیں آیا، تو جوان ہے تجھے میری بات نہیں سمجھ آئی۔ میں نے کہا اکبر اونچا رویا، گھر جانا ان کے پردے سلامت رہے، ان سے پوچھنا بہن اندر سے مر جاتی ہے اگر جوان بھائی سامنے رو رہا ہو۔ اکبر کے رونے کی آواز سغرا کے کانوں میں پڑی، پردہ ہٹا کے اکبر میں تو سواری سے ہوئی ہوں کہ اگر میں نہ گئی تو تو روئے گا، بھیا اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رونا میں اترتی ہوں، تو رونا میں اترتی ہوں۔ اللہ جانے کیسے سوار ہوئی، کیسے اتری، اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے کہا اکبر تو نے مانگا نہیں، تو نے لب نہیں کھولے، میں اتر آئی ہوں، میں مانگ رہی ہوں خالی لوٹانا۔ اکبر فرماتے حکم کر، کہتی حکمی منت ہے تم کبھی سر پہ اگر تیرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جا۔ ماتم ماتم اسے نہیں آتا ماتم، وہ کچھ ہی لگتا حسین کا۔ کہتی تم کبھی سر پہ اگر تیرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، اور تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بجانا اکبر، اور تیرا تم باندھو تو پلو میں تمہیں خود باندھوں، یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر۔ اور غیرت مندو ساری باتیں کھڑے ہو کے کرتی رہی، اچانک اکبر کے پاؤں پہ بیٹھ گئی، قدموں پہ ہاتھ کے دی شادی کرنا مجھے نہ بلانا خیر ہے، پلو کسی اور بہن سے بنوانا خیر ہے، مہندی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے، اکبر ایک احسان کرنا کوئی مرد نہ ہوئے تو بہنوں کے حصے کا ہے۔ اکبر کہتے حکم، کہتی نہیں منت ہے میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا، او بھیا میرے دل میں تیری شادی کا شوق ہے۔ او اکبر ماتم 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 کرنا، او
اکبر میرے دل میں تیری شادی کا شوق ہے، اور بھائی آپ کی بارات میری قبر پہ لانا، اور میں سمجھوں گی میں نے اکبر کی شادی دیکھی، اور میں سمجھوں گی میں نے